کیا خوبصورت الفاظ ہدایت الحیارہ میں موجود ہے. صفحہ نمبر 199 پر یہ الفاظ رب ذوالجلال کے موجود ہیں جو رب ذوالجلال کا خطاب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تھا. میرے محبوب علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے رب نے کہا اے میرے داؤد و امتہ مرحومہ، میرے حبیب علیہ السلام کی امت مرحومہ ہے. آتیتہم من النوافل مثل ما آتیت الانبیاء علیہم السلام، میں نے اس امت کو وہ نفل دیے جو نفل میں نے نبیوں کو عطا دیے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کو عبادت میں جو نوافل میں نے دیے، میں نے اور وہ کسی امت کو نہیں دیے. وہ نوافل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کرنے والا ہوں. اور ساتھ ہی فرما دیا وَافْتَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو وہ فرائض دینے والا ہوں جو فرائض صرف میں نے نبیوں کو عطا فرمائے تھے. کسی دور میں امت کا وہ حصہ نہیں تھا، ہر دور میں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا حصہ چلا آیا ہے. اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا یہاں تک کہ یاتونی یوم القیامہ، جب یہ نصاب پورا کرتے ہوئے میرے پاس یہ قیامت کے دن پہنچیں گے تو کیا ہوگا. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَنُورُهُمْ مِثْلُ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، ان کے چہروں پہ انبیاء کے نور کی طرح نور چمک رہا ہوگا. باقی امتوں کا انداز اور نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انداز اور اس امت کے چہروں کو جو قیامت کے دن روشنی ملے گی، رب ذوالجلال اس روشنی کا ذکر کرتے ہوئے فرما جس طرح انبیاء علیہ السلام کو میں نور دینے والا ہوں، ان کے زیر سایہ ان کے تابع اس امت کے افراد کو بھی نور دینے والا ہوں. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے ذالک، یہ اس لیے ہے انی افطرضت علیہم ان یتطہروا لکل صلاۃ، اس واسطے کہ میں نے ان کو جو حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، کما افطرضت علی الانبیاء، یہ پہلے صرف نبیوں کو حکم ہوتا تھا. انبیاء علیہ السلام کو جو وضو کا حکم تھا اس کیٹاگری کا حکم میں نے اس امت کے لیے رکھا ہوا ہے. وَأَمَرْتُهُمْ، اور میں نے ان کو حکم دیا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ كَمَا أَمَرْتُ الْأَنْبِيَاءَ قَبْلَهُمْ، جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جنابت کے بعد غسل کا حکم تھا، ایسے ہی اس امت کو میں نے حکم خاص طور پر عطا فرمایا ہے. اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے یہ کہہ دیا وَأَمَرْتُهُمْ بِالْحَجِّ كَمَا أَمَرْتُ الْأَنْبِيَاءَ، میں نے جیسے انبیاء علیہ السلام کو حج کا حکم دیا تھا ایسے میں نے اس امت کو بھی حج کا حکم عطا فرمایا ہے. وَأَمَرْتُهُمْ بِالْجِهَادِ كَمَا أَمَرْتُ الرُّسُلَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلی امتوں کے رسولوں کو جہاد کا حکم ہوتا تھا میں نے ایسی شان جہاد اس امت کو بھی عطا فرمائی ہے. اب دیکھو اس دین کی پہچان ہماری کتنی بڑی پہچان. دنیا میں آج لوگ بورڈ لگا کے اپنی پہچان کرواتے ہیں، اشتہار چھاپ کے اپنی پہچان کرواتے ہیں، مختلف ذریعوں سے اپنی پہچان کرواتے ہیں. قیامت کا دن آئے گا سب پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، سب بورڈ ختم ہو جائیں گے، سب اشتہار اٹھ جائیں گے، ہر طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی. مگر اس امت کے لیے اعزاز کیا ہے، کیا پہچان ہے؟ آج اسلام کا نام لینے والوں، اسلام کے نام پر فخر کرنے والوں، اسلام کو اپنی پہچان کہلانے والوں، اسلام کو اپنی پہچان کہنے والوں، یہ یاد رکھو میدان محشر ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اربوں انسان ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانو گے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود ارشاد فرمایا تھا، فرمایا انتم الغر المحجلون، میدان محشر میں صرف تمہارے چہرے ہی چمک رہے ہوں گے. اسلام کی پہچان جب سب بورڈ، سائن بورڈ، سب بینر، ہر قسم کی ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کے اشتہارات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا میدان محشر میں، پھر بھی اسلام کی پہچان، اسلام کا سکہ، اسلام کا راز، اسلام کی ہر ایک طرف بہتری، اس کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا وضو اگرچہ ہر امت کرتی رہی، اس کا ایک خاص انداز تھا، مگر قیامت کے دن وضو والے آزاد جس کے چمکیں گے وہ اسلام کا شہدائی ہوگا. قدم بھی چمکیں گے، ہاتھ بھی چمکیں گے، چہرہ بھی چمکے گا. اس بنیاد پر آج اس ماحول میں امریکہ سے ڈر کے، برطانیہ سے ڈر کے، اسرائیل سے ڈر کے، ہندو، یہودی، سکھ سے ڈر کر اپنے اسلام کے لحاظ سے اپنے بارے میں اپنے ذہن کو تشویش میں مت ڈالنا. یہ اسلام
بھی تمہیں اونچا کرنے والا ہے، میدان معاشرے میں بھی تمہیں اونچا کرنے والا ہے۔ کیا تازگی ہے اس اسلام کی! وضو کرتے ہیں، آج کا گوڑا ہاتھ دھوتا ہے صابن سے، بال دھوتا ہے شیمپو سے، اور دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھوتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی استعمال کر لے، تھوڑی دیر کے بعد بدن پھر گندا، تھوڑی دیر کے بعد پھر فریش ہونے کی ضرورت۔ یاد رکھنا، تم نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دین کے کاموں کے لیے جو وضو کرتے ہو اور وضو کر کے بیٹھتے ہو اور وضو کر کے بیٹھتے ہو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے وضو کا اثر اتنا دیر پا ہے، ایک طہارت کے لحاظ سے تو اب کچھ وقت کے لیے ہے، پھر نیا کرنا پڑتا ہے، مگر آخرت کے لحاظ سے دنیا کے وہ لوگ جو آج شیمپو سے غسل کرے، صابن بار بار استعمال کرے، قیامت کا دن آئے گا ان کی اس طہارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس وقت اجساد سے بو آ رہی ہوگی، مگر یہ مومن ہے وضو آج کیا ہے، چہرہ قیامت کے دن بھی چمک رہا ہوگا۔ اس واسطے ضرورت ہے شکر کرو رب کا کہ اس نے اسلام دیا، شکر کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے مدینہ شریف میں ابر کرم برسایا تو پنجاب تک پانی پہنچ گیا۔ آج کسی نے سیراب ہے، آج بھی اس اسلام کی رونق ہمارے پاس موجود ہے، لہذا کسی کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر اپنے اسلام کو مت کوسنا، اپنی حیثیت کو مت کوسنا، یہ سارے مارے پھر رہے ہوں گے، اور میدان محشر میں نور چہروں پہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، پہلوں کا خلاصہ تمہیں دیا، ان سے عظمت تمہیں دی، ان سے بڑا مقام تمہیں دیا۔ اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92 پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت کعب احبار جو بہت بڑے مبلغ اور پہلی آسمانی کتابوں کے ماہر بھی تھے، انہوں نے ایک خطبہ دیا، کیونکہ انہوں نے پھر کلمہ بھی پڑھا اور ان کی بات کو بہت زیادہ تسلیم کیا گیا۔ وہ کہنے لگے اوتیت حاضر امہ ثلاثہ لم توتہن امۃ قبلہا، اس امت کو 3 چیزیں ایسی دی گئیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ کتنی چیزیں؟ یہ ایک انداز، ورنہ اس سے زیادہ۔ اس امت کو 3 چیزیں ایسی دی گئی جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ آخر اس امت کی کوئی اپنی قابلیت ہے؟ یہ 3 انہیں ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ اس امت کی کوئی اپنی جدا عبادت ہے؟ عمریں تو ان کی زیادہ تھی، عبادتوں کے سلسلے بھی بڑے لمبے تھے، مگر اس کو یہ ملی ان کو نہیں ملی، تو سبب کیا ہے؟ یہ نسبت ہے میرے نبی علیہ السلام کی۔ یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، وہ نسبت ملی تو بہت کچھ ہے۔ لہذا اس بنیاد پر بھی ہم کسی کو کوستے نہیں، مگر ان کو احساس دلاتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، وہ جو ان کا انداز ہے اس نسبت کی بنیاد پر ہمیں عظمت مل رہی ہے۔ ہم نکموں کی حیثیت کیا تھی؟ 3 چیزیں اس امت کو ملی جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی، اور ہر چیز ایسی ہے، امریکہ جیسی کروڑ حکومت بیچ ڈالو، ان میں سے ایک چیز بھی تمہیں قیمت سے میسر نہیں آئے گی۔ کیا ضرورت ہے پھر امریکہ کو دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے فرانس پیرس کی باتیں کرنے کی؟ ان کی چمک دنیا کی چمک، ان کی چمک اندھیروں کی مانند، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، مدینہ کی چاندنی وہ چاندنی ہے جو دنیا کی بھی چاندنی ہے، قبر کی فردوس کی بھی چاندنی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نوٹ کرنا، یاد رکھنا، یہ آخری سبق ہے اس فہم دین کورس کا۔ کعب احبار کہتے ہیں کان اذا ارسل اللہ نبی قال له انت شاہد علی امتک، جب رب ذوالجلال کسی نبی کو بھیجتا تھا تو اللہ فرماتا تھا میرے نبی تو اپنی امت کا گواہ، تو امت کا شاہد ہے، تیرے کہنے پر فیصلے ہوں گے۔ اب رب کے دربار کا گواہ ہونا یہ کوئی معمولی سیٹ تو نہیں، بہت بڑی سیٹ ہے۔ جتنا بڑا سٹیٹس اس کے دربار کا ہے اتنا بڑا کیلے بر گواہ کا بھی ہونا چاہیے۔ ایرا گہرا تو گواہ دے نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال ہر دور کے اندر اس نے صرف اس عہد کے نبی کو یہ سیٹ دی کہ تم گواہی دو گے فیصلہ ہوگا۔
تمہارے کہنے پر میری عدالت کے فیصلے ہوں گے. ہر دور کے اندر صرف نبی گواہ ہوتا تھا. کروڑوں سلام ہو حضرت سیدہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رب ذوالجلال نے ان کے صدقے اس امت کے بندے کو اپنے دربار کا گواہ بنا دیا ہے. پہلے صرف انبیاء ہوتے تھے اور جب اس امت کی باری آئی تو قرآن کہتا ہوا جعلکم شہداء علی الناس. کم کا خطاب صحابہ کو بھی, کم کا خطاب تابعین کو بھی, کم کا خطاب تبع تابعین کو بھی, کم کا خطاب 10ویں صدی والوں کو بھی, کم کا خطاب 14ویں صدی والوں کو بھی, کم کا خطاب 15ویں صدی والوں کو بھی, کم کا خطاب بھٹی میرج ہال میں بیٹھ کر سامنے دین سننے والوں کو بھی جو تقاضا پورا کر رہا ہے. رب ذوالجلال کہتا ہے میں نے تمہیں اپنے دربار کا گواہ بنا دیا ہے. اس واسطے نماز جنازہ میں جو کثرت مطلوب ہے تو وہ کہ جنازے کی آنے والوں کی گواہی پر فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندے فلاں کے بارے میں اچھا تاثر دے رہے ہیں حالانکہ اس کی غلطیاں بھی جانتے ہیں. ستار تو میں ہوں پردے یہ ڈال رہے ہیں. جب یہ گواہی دے رہے ہیں تو ان کی گواہی پر ہی میں فیصلہ کر رہا ہوں. لہذا پہلے انبیاء علیہ السلام کو صرف گواہ بنایا جاتا تھا اور پھر یہاں پر نبی علیہ السلام کی پوری امت کو قرآن میں گواہ بنا دیا گیا. اور فرق ہے صحابہ اور طرح کے گواہ, ہم اور طرح کے گواہ, ہم ان کے برابر نہیں ہیں. اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی جو گواہی ہے ان کی گواہی وہ بھی اور حیثیت کی ہے. لیکن اللہ نے گواہ ہونے کے لحاظ سے جو بنیادی شان ہے اس شان کو واضح کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا. کعب احبار کہتے ہیں پہلے صرف اللہ اپنے دربار میں گواہ انبیاء علیہ السلام کو بنانے والا تھا. یہ امت آئی ہے اللہ نے ہر مومن کو اگرچہ کٹیا میں بیٹھا ہے وہ جب ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے رب نے اتنی بڑی اتھارٹی اس کی بنا دی ہے اس کے کہنے پر قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے. یہی وہ انداز جس وقت قیامت کا دن ہوگا حضرت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے میں نے تبلیغ کی ہے, قوم کہے گی نہیں کی. اللہ کہے گا نوح اپنا گواہ لے آؤ. حضرت صدیق اکبر گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں. حضرت صدیق اکبر سے جب کہا جائے گا تم تو موجود نہ تھے تو تم گواہی کس واسطے دیتے ہو تو وہ کہہ دیں گے میں موجود نہیں تھا مگر میرے نبی تو سارے جہانوں کے گواہ ہیں. ان کی آنکھ دیکھ رہی تھی, ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا, لہذا میں نے گواہی پر گواہی دی ہے. جیسے چاند طلوع ہو عید کا تم خود دیکھو یہ شہادت ہے, کسی دیکھے ہوئے کی شہادت لے لو یہ شہادت ہے, شہادت ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اے قوم نوح کے مجرموں, نوح علیہ السلام کے بارے میں میری گواہی کو چیلنج مت کرو. اس واسطے کہ اگرچہ میں خود پاس نہیں تھا میرے نبی کی آنکھوں کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا ہے لہذا ان کی گواہی پر میں گواہی دے رہا ہوں. تو تین چیزوں میں سے ایک چیز جو اس امت کو ملی وہ یہ کہ پہلے صرف نبی اپنے عہد کا اللہ کے دربار میں گواہ ہوتا تھا لیکن خالق کائنات نے اس امت کی ہر فرد کو یہ شان عطا فرما دی ہے. اب بتاؤ کون ہے جو امریکہ کو ساتھ لے اور رب سے ڈیمانڈ کرے اے اللہ ہم پوری زمین سونے کی بھر کے تجھے دے دیتے ہیں, تو قبول کر, ہمیں بھی سیٹ دے دے, ہمیں بھی اسلام کے بغیر گواہ بنا لے, ہمیں بھی یہ شان دے دے. یہودیت مر جائے گی, عیسائیت پلٹ جائے گی, جو کچھ بھی کر لے رب ذوالجلال کہے گا میرے نبی کا کلمہ پڑھو تو گواہی مفت میں مل جائے گی, اور اگر نہیں پڑھو گے تو جو کچھ کرتے رہو یہ تمہیں نہیں ملے گی شان. اس واسطے کہ یہ پہچان میں نے اسلام کو عطا فرمائی ہے. دوسرے نمبر پر وہ کون سی چیز ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت ہے. خالق کائنات جل جلالہ انبیاء علیہ السلام کو کہتا تھا لیس علیک فی الدین من حرج, اے نبی تجھ پر دین میں کوئی حرج نہیں. ہر نبی سے اللہ کی یہ گفتگو ہوتی تھی. مطلب کیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے گا تو تیمم کر لو گے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر سفر لمبا ہوگا تو قصر کر لو گے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ صرف رب ذوالجلال کی اجازت نبیوں کو دیتا تھا. کسی امت کے حق میں رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ تم پر دین میں کوئی حرج نہیں ہے. ان پر سخت سے سخت احکام بھی تھے مگر قربان جائیں طیبہ کے چاند کی کرنوں پر جس وقت 12
ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا ہے اور پھر قرآن کا نزول ہوا ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن بول رہا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے میرے محبوب کے قیامت تک کے آنے والے غلاموں، میں نے دین میں تم سے حرج اٹھا دیا ہے. جیسے صحابہ کے لیے کثر جائز تھی ہمارے لیے بھی جائز، جیسے ان کے لیے تجمم جائز تھا ہمارے لیے بھی جائز. قوم کا خطاب قیامت تک کی امت کو ہو گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اسلام پہ فخر کرو، یہ کیسی تمہاری پہچان ہے، کیسے اس نے تمہیں نوازا ہے. پہلے وہ پوتے جو صرف انبیاء علیہ السلام کو ملا کرتے تھے، رب ذوالجلال نے ان کو جزوی طور پر اس امت میں بھی تقسیم فرما دیا ہے. تیسرے نمبر پر کان یقال لہ ادعونی استجب لک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امتی کو، یعنی ان کی امتوں میں سے اللہ کی طرف سے یہ آفر نہیں تھی کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا. اگرچہ وہ ویسے بھی دے دیتا ہے، اس کے دروازے کھلے، مگر جب یہ کہ دعا کرو تاکہ میں قبول کروں، بولا تو صحیح میں تمہاری دعا کو قبول کروں، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعا کو قبول کروں. یہ بڑا خاص طریقہ ہے اور بڑی خاص رحمت ہے. ہر دور میں صرف اس دور کے نبی کے لیے اللہ کی یہ آفر تھی کہ اے زمانے کے نبی تو مانگ میں تجھے دوں گا، کسی امتی کے لیے نہیں تھی. قربان جائیں 12 ربیع الاول کے نور پر، اور قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر. وہ ساری پابندیاں اٹھ گئیں اور قرآن مجید کی آیت بول رہی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ فرما رہا ہے اے قیامت تک کے میرے نبی کے غلاموں، میں خود کہہ رہا ہوں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرما دوں گا. 3 آیات قرآن میں نے اس پس منظر میں تمہارے سامنے پیش کی اور تینوں کے لحاظ کعب احبار کہتے ہیں پہلے وہ صرف انبیاء علیہ السلام کو شعبے ملتے تھے اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے کہ خالق کائنات نے اس امت کو بھی وہ شان عطا فرما دی. جب اتنے بڑے بڑے کوٹے ہمیں ملے، ہم کیوں للچائی نگاہوں سے کسی کا چہرہ دیکھیں، ہم کیوں کسی قدر حسرت سے رش کرتے رہے. وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ چاند پہ چلے جائیں یا خاک میں ڈوب کے مر جائیں، ہمیں اس طرف دیکھنا نہیں چاہیے. اس واسطے ہماری ایک ایک شان ایسی ہے وہ سارے مل کے بھی جو کچھ خرچ کر کے بھی لینا چاہیں گے نہیں ملے گی، کیونکہ وہ شان سرکار کی غلامی سے ملتی ہے. محتشم سامعین حضرات، اب آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ، اس کی وضاحت آپ کے سامنے مختصر سی آ گئی کہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر محبوب جو آپ پہ وحی ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچ گئی. وہ سارے جدا جدا فضائل رب ذوالجلال نے ان کو اکٹھا کر کے جامع دین، جس دین کو بنایا اس دین کو دین اسلام کہا جاتا.